نثر کی کتاب کی طرف آتے ہیں جس کا آج کل بہت چرچا ہے، اور ناصر عباس نیر صاحب کی کتاب ہے۔ ہمارا دل تو یہ تھا کہ وہ موجود ہوتے یہاں پر، لیکن کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے فوگ سنا بہت زیادہ ہے تو وہ راستے میں ہی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے میرا داغستان جدید، جو کہ ابھی بالکل 2026 میں سنگ میل نے شائع کی ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محمد حمید شاہد کو، جو ان کے ہم عصر افسانہ نگار، ناول نگار اور نقاد ہیں۔ ناصر عباس نیر صاحب بھی افسانہ نگار، اور ابھی ان کی کتاب نئے نقاد کے نام خطوط بحث میں، ابھی ہم بہت سی جگہوں پہ اس پر بحث جاری ہے، تو ان کی یہ نئی کتاب جو ہے اس میں بھی کہہ لیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں ایک کیوروسٹی ہے کہ آیا یہ ان کی اپنی یادداشتیں ہیں یا یہ رسول حمزہ طوف کی یادداشتیں ہیں، تو ایک کنفیوژن سی جن لوگوں نے ابھی یہ نہیں اس کو پڑھا ان کے ذہن میں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر بات کر کے کچھ کلیئرٹی دیں اور اس پہ بات کیجیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑی اہم بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر عباس نیر ہمارے ان لکھنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے تنقید کے مباحث میں تھیوری کے مباحث کو داخل کیا پاکستان کے اندر، اور انہیں مرکز میں لے آئے ان مباحث کو۔ میرا ان سے ہمیشہ یہ جھگڑا رہا تھا ایک زمانے میں کہ یہ جو تنقیدی مباحث آپ لے کے آ رہے ہیں یہ تنقید نہیں ہے، یہ تھیوری کے مباحث ہیں، مابعد جدیدیت کے مباحث ہیں، یہ فلسفے کے لسانیات کے مباحث ضرور ہیں، تنقید کے نہیں ہیں۔ تو ہم جھگڑے کرتے تھے، ہمارے آپس میں خطوط کا بھی تبادلہ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے ثابت کیا اپنے مسلسل مطالعے سے اور اپنے علم سے کہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کیا ایسا۔ انہوں نے ان مباحث کے بعد فوراً، مجھے یاد ہے 2000 میں انہوں نے ایک خط کے جواب میں انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ بہت جلد آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی، اور واقعی وہ شکایت نہیں رہی، اور ہم نے تسلیم کیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہے جو کچھ بھی نیا کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا اس میں میرا جی پہ جو ان کی کتاب آئی ہے وہ آپ کی نظر میں ہوگی، مجید امجد پہ جو کتاب ان کی آئی وہ آپ کی نظر میں ہوگی، اردو نظم کیسے پڑھیں وہ کتاب آپ کی نظر میں ہوگی، ایک کتاب کا بھی آپ نے نئے نقاد کے نام خطوط کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ ان کی کتاب جو آئی، تو یہ ایسی کتاب ہے جسے بہت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت سے کام کیا، اس لیے کہ ایک کتاب جو پہلے سے موجود ہے اور دنیا بھر میں موجود ہے، اور ایک ایسے شخص کی ہے جسے دنیا جانتی ہے، تو آپ ایک ایسا متن لکھنے جا رہے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی گونج سنائی دے سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ ارادہ کی ہوئی ہیں کہ میں نے اپنی بات کہنی ہے۔ تو اس طرح ایک ایسی کتاب جسے آپ فکشن نہیں کہہ سکتے، لیکن فکشن سے اسے جدا بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ اس کو فکشن سمجھ کے پڑھا جائے، تو میں نے اس پہ چند سطور لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں۔ ضرور۔ میرا داغستان جدید تخلیقی ہم آہنگی، فکری مزاحمت اور ادبی دیانت کی کتاب۔ میرا داغستان ایک غیر معمولی نقاد اور غیر معمولی افسانہ نگار کی غیر معمولی کتاب ہے۔ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک فکری تجربہ، ایک تخلیقی مکالمہ اور ایک خالص ادبی جسارت جس پر فکشن کی چھب پڑتی ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنی تنقید اور پھر اپنے افسانوں سے ہمیں مسلسل اپنی جانب متوجہ رکھا ہے، کبھی چونکا کر، کبھی تیش دلا کر، کبھی حیرت زدہ کر کے، مگر خود سب سے بے نیاز آگے بڑھتے رہے ہیں۔ ان کی تازہ تصنیف میرا داغستان جدید بظاہر رسول حمزہ طوف کی خیالی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ رسول حمزہ طوف 1923-2003 جو آوار زبان کے عظیم شاعر تھے اور جنہیں لینن انعام سمیت کئی اعزازات ملے، فیض احمد فیض کے دوست بھی تھے۔ ان کی کتاب میرا داغستان کا اردو ترجمہ 1978 میں شائع ہوا تھا جو ناصر کے سامنے تھا، مگر میرا داغستان جدید اس سے جڑ کر مختلف بات کرتی ہے۔ در حقیقت یہ کتاب زبان، زمین، تخلیق، محبت،
تنہائی، خاموشی، مزاحمت اور فن کی آبرو جیسے بنیادی سوالات پر ایک گہرا اور بامعنی غور و فکر ہے۔ جگہ جگہ ہمیں مصنف کی دانش دور تک روشن لکیر بناتی نظر آتی ہے۔ ہم یہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کتاب کو ماقبل کسی معروف اور محبوب کتاب کے سائے میں رکھ کر لکھنا کئی اندیشے بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصنف کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے ایک مضبوط لاٹھی کا سہارا لینا چاہا ہے، یا جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے اس پر چربا ہونے کی سنگین کھپتی بھی کسی جا سکتی ہے۔ پڑھنے والے تازہ متن پر غور کرنے کے بجائے قدیم متن کی گونج سننے کی تہنگ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان خطرات کے باوجود ناصر عباس نیّر نے یہ راستہ چنا تو یوں کہ انہیں اپنی تخلیقی قوت اور تنقیدی دانش پر انتہا درجے کا اعتماد ہے۔ اس کتاب کا انتصاب ہی قاری کو چونکا دیتا ہے۔ رسول حمزہ توف کے نام ان کی روح سے معذرت کے ساتھ۔ رسول حمزہ توف کی روح سے یہ معذرت دراصل اپنے قلم سے نکلے ہوئے متن پر اعتماد کا اعلان ہے اور ادبی دیانت کی علامت بھی۔ تاہم مصنف نے ابتدا ہی میں واضح کر دیا ہے کہ یہ نہ تو رسول حمزہ توف کی سوانح ہے اور نہ ہی ان کے افکار کی شرح، بلکہ یہ ایک افسانوی رسول کی خیالی آپ بیتی اور دانش کی روداد ہے، جس کے ذریعے مصنف اپنے عہد، اپنی الجھنوں اور اپنے فکری سوالات کو بیان کرتا ہے۔ کتاب 25 عنوانات پر مشتمل ہے اور ان عنوانات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ روایتی بیانیہ نہیں ہے، تنہائی کنارہ نہیں، لہر ہے، حافظہ عجائب گھر نہیں، آرٹ گیلری ہے، محبت التصاب نہیں، محبت التصاب ہے، دھوکہ نہیں، کیا خاموشی، بزدلی ہے۔ یہ سب محض عنوانات نہیں ہیں بلکہ فکری مقدمات ہیں جن پر پوری کتاب استوار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر پیش لفظ میں خود اس تخلیقی عمل کی الجھن کو موضوع بناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ادیب ابتدا میں نہیں جانتا کہ اس کی الجھن تحریر کی کون سی صورت اختیار کرے گی۔ یہی بے خبری اور اس کی زائدہ خود اعتمادی اس کتاب کی تخلیق کا سبب ہو جاتی ہے۔ اگر مصنف سمجھنے کی ضد کرتا تو شاید یہ کتاب وجود میں نہ آتی۔ یہ اعتراف تخلیق کی اس سچائی کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ بڑی تحریریں اکثر منصوبہ بندی سے نہیں بلکہ ہم آہنگی کے اچانک احساس سے جنم لیتی ہیں۔ کتاب کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ یہاں تصور اور حقیقت میں ہم آہنگی کا سوال بار بار ابھرتا ہے۔ مصنف کو رسول حمزہ توف کی تحریر میں یہ ہم آہنگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اسی احساس کو اپنی تحریر کے ذریعے پرکھتا ہے۔ کیا یہ ہم آہنگی واقعی ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیا اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہی سوالات کتاب کو محض افسانوی یادداشت نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فکری متن بنا دیتے ہیں۔ رسول اور اس کے والد حمزہ کے اپنے عزیز ترین رفیق ابو طالب سے مکالمے اس کتاب کا فکری مرکز ہیں۔ شاعر کے دکھ، اس کی نوعیت، اس کے ذائقے، اس کے آہنگ پر جو گفتگو سامنے آتی ہے وہ اردو ادب میں کم کم ملتی ہے۔ شاعر کا دکھ کبھی احتجاج بن جاتا ہے، کبھی مرثیہ اور کبھی خاموشی۔ خاص طور پر خاموشی پر لکھا گیا باب آج کے شور زدہ ادبی ماحول میں غیر معمولی معنویت رکھتا ہے۔ یہاں خاموشی کو بزدلی نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور فکری حکمت عملی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح لکھنے کے عمل کی دانائی پر جو گفتگو ہے وہ ہر سنجیدہ لکھنے والے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ لکھنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی پورے کا پورا اس عمل میں شریک ہو، اس میں شامل ہو جائے، اپنے لہو، اپنی حسیات، اپنے شعور اور لاشعور کے ساتھ۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فن نصف دل سے نہیں، مکمل وجود سے تخلیق ہوتا ہے۔ میرا داغستان جدید کو ناول نہیں کہا جا سکتا، ایسا خود مصنف نے بھی کہا ہے، تاہم اسے فکشن کی ذیل سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لطف یہ ہے کہ یہ کتاب کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک الگ کہانی کی طرح۔ یوں یہ ایک فکری آرٹ گیلری جیسی ہو گئی ہے جہاں ہر باب ایک الگ مگر مربوط اور مکمل تصویر جیسا ہے۔ شاید اسی نسبت سے مصنف نے حافظے کو عجائب گھر نہیں، آرٹ گیلری کہا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ میرا داغستان جدید اردو ادب میں ایک نیا اور منفرد تخلیقی تجربہ ہے، ایسا تجربہ جو فکشن، تنقید، فلسفہ اور خود کلامی کی سرحدوں کو نرم کر کے مشترکہ تخلیقی اور فکری علاقے بناتا ہے۔ یہ کتاب رسول حمزہ توف کے وسیلے سے دراصل ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے فکری باطن کی روداد ہے، اور شاید اسی لیے میرا یقین ہے
کہ یہ کتاب اپنے قاری کے باطن میں بھی دیر تک گونجتی رہے گی۔ یہ کتاب ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سوچنے، ٹھہرنے، خاموشی سے اپنے باطن میں جھانکنے اور اندر کی آواز سنتے ہوئے دور تک دیکھنے پر اکساتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ میں اس آرٹ گیلری سے ایک مختصر سا اقتباس پیش کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں بہت سے موضوعات پہ لکھا گیا ہے۔ تنہائی کنارہ نہیں لہر ہے، مجھے آدمیوں، پرندوں، جانوروں، درختوں، یہاں تک کہ حشرات کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ میں کرۂ ارض کی سب مخلوقات کے ساتھ سانس لیتے رہنا چاہتا ہوں، انہیں ان کی اپنی دنیا میں اپنے طور طریقوں کے ساتھ جیتے دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے قدیمی تعلق محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ میں ان زمانوں کو نہیں بھولنا چاہتا جب ہم اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ہم انسانوں نے اپنے لیے علیحدہ گھر بنانے شروع نہیں کیے تھے اور فطرت کی اکثر چیزوں کے لیے ایک پرخاش اپنے دل میں پیدا نہیں کی تھی۔ پرخاش رکھنے والے دل دوسروں کو غلام بناتا ہے، حریف یا پکا دشمن۔ ان کی دنیا سے اس فاصلے کو کم کرنا چاہتا ہوں جسے انسانی تہذیب نے اپنے مسلسل ارتقاء کے ساتھ ہی بڑھا لیا ہے۔ انسانی تہذیب اپنی بلندی کے سفر میں محض انسانی ہوتی چلی گئی ہے اور کرۂ ارض کی باقی سب مخلوقات کو زیر دام، زیر قدم لاتی اور ان سے بیگانہ ہوتی چلی گئی ہے۔ اسی طرح انسانی تہذیب نے خود اپنے لیے ایک عجب طرح کی تنہائی ایجاد کر لی ہے۔ یوں سمجھیے ایک عظیم کوہستانی سلسلے میں ایک بڑا غار جس کا دہانہ آدمی کے قد سے کم ہوتا ہے اور جس کی چھت نوکیلے پتھروں کی بنی ہوتی ہے جو ابد تک بل کھاتا چلا جاتا ہے، کسی ازلی تیرگی میں لپٹا ہوا۔ یہ وہ تنہائی نہیں ہے جس میں آدمی ایک طویل عرصے سے ملتوی چلی آتی ملاقات کرتا ہے خود اپنے آپ سے، اپنی اصل سے۔ جیسا کہ محمد حمید شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کتاب کو کہیں سے بھی آپ کھول کے پڑھ لیجئے، آپ کو مزہ دے گی، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ کن موضوعات پر ناصر عباس نیر نے بات کی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں میرا داغستان جدید پر 2-3 باتیں جی میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت اچھی باتیں کی حمید شاہ صاحب نے اور آپ نے بھی اقتباس اچھا پڑھا۔ میں صرف اپنے ناظرین کو اور اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول حمزہ طوف کی کتاب میرا داغستان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اس کی ہی بنیاد پر یہ لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب جب رسول حمزہ طوف پاکستان بھی آئے تھے اسلام آباد ایک کانفرنس میں، میں بھی ان سے ملا، تو یہ ایک غیر معمولی کتاب ہے میرا داغستان، یعنی اپنے وطن بستی جہاں وہ رہا، اس کی آب و ہوا، اس کے لوگ، اس کے چرند پرند، اس کی کیفیتیں اور اس کے ماحول کو جس طرح رسول حمزہ طوف نے شاعرانہ بھی، نیم شاعرانہ طریقے سے بھی اور آپ بیتی کے رنگ میں بھی جس طرح لکھا، وہ امر ہو گیا۔ اور اس وقت ہماری نسل، یہ پرانی بات ہے، یعنی سمجھ لو 80s کی بات ہے اور 90s ابھی نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے، تو ہم لوگ بہت فریفتہ ہوئے اس کی نثر پہ اور اس کے ترجمہ جو اردو میں ہوا، اور وہ اتنا شاندار کہ اب آپ ان وادیوں میں گھوم رہے ہیں، اب آپ اس چراگاہوں میں ہیں، تو وہ آپ کو اپنے ساتھ چراگاہوں میں لے جاتا ہے جہاں بھیڑیں، بکریاں وہ چر رہی ہیں اور اس کے ساتھ چرواہا موجود ہے، اسی طرح پرندے موجود ہیں، اسی طرح جھیلیں موجود ہیں۔ اسی لیے ناصر عباس نیر نے لکھا ہے کہ میں پوری مخلوق کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں، پوری جو کائنات ہے اس کے ساتھ سانس لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ رسول حمزہ طوف نے ان کو دیا ہے، اور اس میرا داغستان میں یہی آپ کو مناظر جگہ جگہ دکھائی بوڑھی نانی کے، بوڑھے بزرگوں کے جو وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے داستانیں سنا رہے ہیں، لوک گیت سنا رہے ہیں۔ ایک کمال کا تجربہ ہے رسول حمزہ طوف کا کہ جس میں اس نے ہمیں لوک گیتوں سے ملایا،
بزرگوں کی کہانیوں سے ملایا اور پوری وادی کے اندر جو امن ہے اس امن کا جو مرکز ہے وہ ہمیں بتایا کہ امن کا مرکز لوگ ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ مجلسیں ہیں جن میں سب لوگ جمع ہیں۔ تو غیر معمولی کتاب ہے میرا داغستان، اور کوئی بھی شخص اگر اپنی بایوگرافی لکھنا چاہتا ہے تو یا اپنے کسی علاقے کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اور اسی کی انسپریشن سے ناصر عباس نیر نے یہ جدید میرا داغستان لکھی ہے کہ میں اگر لکھوں اپنے اس تجربے کو تو میں کیسے لکھوں گا۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا ایک خیال ہے۔ میں ایک بات جی کروں گا، وہ رسول حمزہ توف جب یہاں آئے تھے تو اسلام آباد میں ہماری ملاقات بھی رہی، اور نیشنل لائبریری میں وہ اجلاس تھا جس میں انہوں نے ایک نظم سنائی تھی۔ نظم ظاہر آوار زبان میں، جو ان کی اپنی زبان ہے اس میں تھی، ان کے ساتھ ایک خوبصورت سی خاتون تھی، وہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دی تھی۔ اب وہ نظم سنیں ذرا، آپ ذہن میں یہ منظر لگائیے کہ جب ہم لائبریری سے باہر نکلتے ہیں وہ آواز بالکل ان کی گونج رہی تھی پورے حال میں جیسے وہ کرتے تھے، اور اتنی خوبصورتی سے وہ آواز۔ اچھا آپ اس کا اگر منظر دیکھیں تو بیک پورے اس کے پس منظر میں پہاڑ ہیں اس لائبریری کے، پورا اسلام آباد کا جو منظر ہے آپ دیکھ لیجئے۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ نظم سنیے ذرا جو وہ اس وقت موقع پہ سنائی گئی، کیونکہ کیفیت ایک ایسی پیدا ہوئی تھی کہ جو ابھی تک ہمارے اندر وہ رچی بسی ہے۔ وہ نظم تھی کہ اے عورت، یہ رسول حمزہ نے کہا، اگر دنیا میں 1000 مرد تمہاری محبت میں مبتلا ہیں تو رسول حمزہ بھی ان میں سے ایک ہوگا۔ اگر 100 مرد تم سے محبت کرتے ہیں تو ان میں رسول کو بھی شامل کر لو۔ اگر 10 مرد تم سے محبت کرتے ہیں تو ان 10 میں رسول حمزہ ضرور شامل ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا میں صرف 1 مرد تم سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول حمزہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم تنہا اور اداس ہو اور کوئی مرد تم سے محبت میں مبتلا نہیں تو سمجھ لینا کہ کہیں بلند پہاڑوں میں رسول حمزہ توف مر چکا ہے۔ تو یہ تھا وہ شخص۔ بہت شکریہ۔ میں شکریہ کروں گی حماد نیازی صاحب کا، عباس تابش صاحب، محمد حمید شاہد صاحب، اصغرالدین سید صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی سیر حاصل گفتگو کی ان تمام کتابوں پر، اور آپ سب کا ان سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے تحمل سے یہ سب باتیں سنی۔ بہت بہت شکریہ۔